بھی مرشد کا دیدار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چہرے پہ پھر مسکراہٹ جو ہے وہ جاتی نہیں ہے اور وہ دن جو ہے پھر وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی آج کمرہ عدالت کے اندر ہم انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب آئیں، خان صاحب کا دیدار ہو۔ 11:30 پہ یہ سماعت کا آغاز ہونا تھا، لیکن 11:40 کے اوپر جب عدالت لگی، ججز صاحبان آئے تو سب کی نظریں جو ہیں اس ٹی وی سکرین کی طرف تھی جہاں پر عمران خان صاحب نے آنا تھا۔ تو جو ہی خان صاحب اچانک سے وہ ٹی وی آن ہوا اور خان صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دفعہ جیسے ایک ہوتی ہے کہ نور ایک جھلک جو ہوتی ہے، اچانک سے ان کا فیس دیکھا اور انہوں نے آج وہ سی گرین کلر کی جو ہے وہ شرٹ وہ پہنی ہوئی تھی اور مسکرا رہے تھے۔ ان کو دیکھا، بہت دلی خوشی ہوئی۔ پوری عدالت کے اندر ایک ماحول جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب خان صاحب آتے ہیں تو پھر عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ تعداد آج عدالت کے اندر کم تھی ویسے وکلاء کی، کیونکہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اندر جو ہے وہ لوگ کم جائیں نہ جائیں، اور بڑی سختی بڑی تلاشیوں کے بعد ہمیں اندر جانے دیا گیا۔ لیکن خان صاحب بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے چیئر کے اوپر، اسی کمرے کے اندر جس کمرے سے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لاسٹ ٹائم تصویر آئی ہے، اور اسی انداز سے وہ بیٹھے ہوئے تھے، مسکرا رہے تھے۔ لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ نظریں نہیں ملا رہے تھے، قاضی صاحب ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن خان صاحب مسلسل جو ہے وہ کورٹ کی سماعت وہ دیکھ رہے تھے، اور کمرہ عدالت کے اندر جتنے لوگ موجود تھے کوشش کر رہے تھے کہ سارے اس ٹی وی جو سکرین ہے اس کے پاس جائیں، تو وہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا، لیکن وہاں پر ہی لوگ بیٹھ رہے تھے نیچے، وہ جو ٹی وی سکرین لگی ہوئی تھی اس کے نیچے ہی لوگ بیٹھ رہے تھے اور صرف کے قریب سے عمران خان کو دیکھیں۔ اور ہر بندے کی خواہش تھی کہ جو قریب کرسی ہو اس کرسی کے اوپر بیٹھا جائے تاکہ قریب سے خان صاحب کو دیکھا جائے۔ مجھے جگہ تھوڑی پیچھے ملی، لیکن میں پھر بات کرنے کے بہانے اس جگہ پر پہنچا اور خان صاحب کو قریب سے دیکھا، اور خان صاحب بڑا جو ہے اچھے موڈ میں تھے، اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ زمان پارک بیٹھے ہوتے تھے یا بنی گالا، وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ وہ قید کے اندر ہے۔ ان کا جو ہے وہاں پر جیل کے اندر ان کا جس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ پہاڑوں کی طرح بلند ہے۔ اگر کوئی عام بندہ اتنے مقدمات میں ایک مقدمہ ہو جائے نا تو بندے کا رنگ نیلا پیلا ہوا ہوتا ہے، لیکن خان صاحب کہتے ہیں اور میرے اوپر مقدمات بنا دو اور میں انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہوں گا۔ آج خان صاحب تیاری میں ہیں، کل لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کل سپریم کورٹ میں پیش ہوں گا۔ آپ کی بھی ملاقات ہوئی تھی نا، آپ اس میٹنگ میں؟ جی، کل جو ملاقات ہوئی تھی وہ دوسرے میرے بھائی ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی، انتظار بھائی کی ہوئی تھی، اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں یہاں پر پیش ہو کر اپنا موقف جو ہے وہ رکھوں گا۔ لیگل بھی تیاری خان صاحب نے آج بھرپور کی ہوئی ہے، کیس کے حوالے سے سارے پہلو اور جتنے یہ چور چکے جن کو یہ فائدہ دیا گیا ہے نا، آج خان صاحب پورا اس کو ہائی لائٹ کریں گے، اور سیکنڈ خان صاحب باقی باتیں بھی کریں گے جو خفیہ طور پر ابھی بتائی نہیں جا سکتی، وہ خان صاحب بات کریں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ خان صاحب جو ہے جب پیش ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے سیکورٹی کے کچھ اہلکار بھی ہر دفعہ موجود ہوتے ہیں، آج جب خان صاحب اسکرین پر آئے آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ سیکورٹی پیچھے نظر آ رہی تھی، کوئی ان سے بات کر رہے تھے، یا وہ جو ان کو گھنٹی دی جاتی ہے کہ جب آپ کا دل کرے وہ بجا دیا کریں تاکہ بات کی جا سکے، یہاں پہ سپریم کورٹ میں کوئی آپ اپنا دلائل دینا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے ایسا کچھ دیکھا تھا؟ سیکورٹی کے حوالے سے دیکھیں، سیکورٹی کے حوالے سے یہاں پر انتظامات تو بہت سخت تھے، جیسے کوئی پتہ نہیں کون دہشت گرد پیش ہونے لگا ہے، لیکن جو خان صاحب کے ساتھ سیکورٹی ہوتی ہے وہاں پر خان صاحب کی چلتی ہے، اور خان صاحب اپنے انداز سے سارا بیٹھتے ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ وہ کمرہ عدالت کے اندر جو وہاں پر وہ بنی ہے وہاں پر وہ موجود تھے، ان کے پیچھے تھے کچھ باہر تھے ان کی سیکیورٹی میں، اور خان صاحب بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے۔ خان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پولیس یہ نیب یہ مختلف پہلے بھی ہم ساتھ ہوتے تھے نا، تو خان صاحب جب پیش ہوتے تھے جیسے 9 مئی کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تو پولیس آ رہی تھی، گولیاں باہر چل رہی تھی، وہ بندہ اتنا ریلیکس بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے ایک لمحہ بھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ کیا ہے۔ اور اگر نواز شریف یا کوئی زرداری گیند میں سے کوئی بندہ ہوتا نا تو اس کے پلیٹلیٹس ادھر ہی گر جانے تھے اور پھر اس کے بی پی بھی ڈاؤن ہونے تھے اور پھر وہ ہاسپٹل جانا تھا۔ لیکن عمران خان کا جو حوصلہ ہے نا اس کی مثال نہیں ہے۔ ابھی میں اڈیالہ جیل جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر نکل کر آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ
क्या सूरत हाल है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो यही है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है, ईद भी करीब है, बड़ी ईद है, हर कोई कुर्बानी करेंगे, मुसलमान सारे कुर्बानी करेंगे, आपको लगता है इस बार इमरान खान जेल में है और जेल की कुर्बानी का तो माहौल होगा इमरान खान के बाद? देखें, आखिरी जो ईद थी उस पर भी खान साहब को ईद नहीं पढ़ने दी गई, और खान साहब इस दफ़ा जेल में जो है, हमारी तो हर वक्त ये ख्वाहिश होती है कि 1 मिनट से पहले वो बाहर आएँ और हमारे साथ ईद मनाएं, लेकिन इन जालिमों ने इतने केसेस बना दिए हैं। अब आप देखें, आलिया हमजा और सनम जवेद, उनकी ज़मानत हो गई है, रोबकार चली गई है, फिर नए मुकदमे में उठा लिया, हालांकि हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया था कि रिहा करें। इसी तरह आप देख लें कि अजहर मशवानी के दोनों जो भाई हैं उनको रात को अगवा कर लिया गया। तो ये सारा मामला चल रहा है। इस मामले के अंदर इनसे तो कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, लेकिन 7 तारीख को इद्दत केस की समाअत फिक्स हुई है। अगर अदालत खड़ी हो जाती है और सज़ा मुअत्तल कर देती है तो खान साहब की ईद से पहले रिहाई मुमकिन हो सकती है, लेकिन इनका भरोसा नहीं है कि कोई नया मुकदमा बना दे। आज समाअत देर से क्यों शुरू हुई है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, आज समाअत देर से इसलिए शायद शुरू हुई कि वो मुशावरत कर रहे होंगे लाइव समाअत दिखाई जाए या ना दिखाई जाए। अदरवाइज़ तो ये है ना कि लाइव समाअत, अब जैसे अतरम अल्लाह साहब ने कल नोट लिखा है कि पाकिस्तान के वो मकबूल तरीन लीडर हैं, मकबूल तरीन जमात के सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, और उनको लाइव दिखाना चाहिए। वो आम कैदी के तौर पर ना लें, जिनके पीछे इतनी आवाम खड़ी है और जिन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा है। आप जरदारी, दूसरे तीसरे, उनको इसी तरह पॉलिटिकली विक्टिमाइजेशन उनके खिलाफ की गई। ये अतरम अल्लाह साहब कह रहे हैं, हम तो नहीं कहते, क्योंकि वो चोर थे, उन्होंने नैब तरमीम करवा के और अपने केसेस ख़त्म करवाएं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये इम्तियाजी सलूक जो है ना, ये मामला असल है कि अगर आप किसी को कुछ करेंगे, किसी को प्रोटोकॉल देंगे, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। सर जी बताइएगा कि क्योंकि जो केसों की सूरत हाल है उसमें यही लग रहा है कि खान साहब ईद जो है वो अडियाला जेल में ही गुजारेंगे, तो खान साहब ने आप लोगों से कहा है कि यार कोई कुर्बानी का कोई बकरा, कोई बच्चा, कोई कट्टा मुझे भी मतलब ला के दे दे, मैंने भी कुर्बानी करनी है, कोई इस तरह की खान साहब की बात जाहिर की? नवाज शरीफ ही है, लेकिन कुर्बानी उसकी लगती नहीं है। काजी साहब और इमरान खान साहब के दरमियान में मुकालमा हुआ अब तक, आज की तारीख में? काजी साहब और इमरान खान के दरमियान मुकालमा ज़रूर हुआ। खान साहब ने मुकालमा किया, लेकिन काजी साहब मुकालमा करना नहीं चाहते थे। काजी साहब ने कहा कि ये मामला यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहा, तो लिहाजा जब मैं मामला डिस्कस करूँ किसी और केस में, कोई और रिमार्क दूँ, वो ठीक है। लेकिन इमरान खान अगर बात करें ना कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाओ या 8 फरवरी पर, या लोगों के घरों में जो छापे मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां, अगवाकारियां, ये इस पर समाअत कर लो, तो फिर वो कहते हैं कि ये केस जो है ना यहाँ पर बात ना की जाए। खान साहब ने आज, सर ये बता दीजिएगा, आज किस कलर की शर्ट या ट्राउजर में है, पैंट शर्ट में है, शलवार कमीज में, जरा ये बता दीजिए। ब्लैक उन्होंने ट्राउजर पहना हुआ है, स्काई ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई है, और बड़े प्यारे लगे हुए थे, शेव उन्होंने की हुई थी, हैंडसम है, बाल बनाए हुए थे, बड़े मज़ेदार लग रहे थे। थैंक यू। दिया गया है। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी।